وسرت انظر إليه وإذا عوجت لهم كأنه البدر في الليلات التمام وكمال. اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وذنب ولدي الحسن عليه السلام قد قال وقال السلام عليك يا الله وقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة وقلبي وقال يا الله يشم عندك رائدا طيبا كأنها رائد جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فقال سنا والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول أتظن أكون معك تحت الكساء وقال رسول الله عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك ودحنا معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وذنب ولدي الحسين عليه السلام قد قال السلام عليك يا الله وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرته فقال يا الله إني أشم عندك رائدا طيبا كأنها رائد جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء وذل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره واعتذرني نكون معكم اللهم صل على محمد وآل محمد وأكبر عند ذلك أبا الحسن بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائدا طيبا كأنها الرائد أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم وما ولدك تحت الكساء فقال عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تظنني أن أكون معكم تحت الكساء وقال رسول الله عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودحن علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت النحو
الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله نكون معكم تحت الكساء وقال رسول الله عليك السلام يا بنت ويا بسعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ولمتمن جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ويحيي يد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامد لحمهم لحمي ودمهم دمي يحلبني ويحلبهم ويحزنوني ويحزنهم أنا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وذل وعودك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني خلقت سمعا وبني آدم ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري فلكا يسري الله في محبة حلال الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال لمن جبريل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب يتأذن لنهبط إلى الأرض ليكون صالحا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط لمن جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي أعلى يقرأ السلام ويخص بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلاله إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مزحية ولا قمرا منيرا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني نفسنا معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لك إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمشيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت من لا تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفوز شيئتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي باسني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نبي وذكر قولنا هذا في محفل من محافل الذي بجيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا الله يغنى وصيدنا كذلك شيئا فأزوا وصيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه ضعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولقانا صل على اور محمد و آل محمد کا صلوات. صلی علی محمد و آل جسے آقا
صلی اللہ مجلس پر نور حسین صلی اللہ مجلس پر نور حسین ناری بھی یہاں تو نوری جس آقا کی درود پڑھیں محمد باور کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں کہتی تھی بانو اصغر جانی کب تم گھر میں دریا پر سے پی کر پانی کب تم گھر میں میرے جانی یوسف ثانی کب تم گھر میں اپنی دکھار
کب تم گھر میں سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہنی کفنی کالی ہے بورے بال والے آ جا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو اصغر جانی سورہ فاتحہ جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجاد سر پر رہنا بدلو علم چلے روتے سروں کو پیٹے پابند غم چلے سب لاش شہ سے ہم چلے برس آپ کے دربار میں یزید کے سر لگے جاتے ہو میرے مسافر کربلا میرے
سے گلے پخنجر بیدار چل گیا ہے تڑپ تڑپ کے تیرا نکل گیا نوالے کے بذات تجھے میرے کربلا خدا کے امانت تجھے میرے خاک میں ایمان کی ریاست تجھے میرے سبیل شمع محمد تجھے میرے دامن تیرا بھلا میرے سرحد میں تیری بھائی سے زینب بچھڑ گئے مہماں بلا کے ہم سے دعا کی کیا کیا لگا پچارو جب کی کچھ بھی ذرا لشم حیا کی گردن جپا سے شہ کے جدا کی ہمیں جلا کے اہل ستم شاد گئے ہم کربلا میں آگے برباد ہو گئے ہمیں جلا کے اہل ستم شاد ہو گئے بلا میں آگے برباد ہو گئے جب لٹ کے کربلا سے
اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا، پاس جس کے بھی ولایت کا حوالہ ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا۔ ہاں وہی ساری خدائی کو چلاتا ہوگا، ہاں وہی ساری خدائی کو چلاتا ہوگا۔ ابو طالب کی جو آغوش کا پالا ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا۔ رزق تقسیم علی کرتے ہے، شک ہے جس کو رزق تقسیم علی کرتے ہے، شک ہے جس کو حشر کے روز وہ دوزخ کا نوالا ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا۔ عائشہ دیکھیے گا، ڈھونڈنا مالک اشتر کو علی کے ہی قریب، ڈھونڈنا مالک اشتر کو علی کے ہی قریب، ہو جہاں چاند وہیں چاند کا حالہ ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا۔ چال تاروں کی بدلنے پہ وہ قادر ہوگا، چال تاروں کی بدلنے پہ وہ قادر ہوگا، پتھروں پہ جو علم گاڑنے والا ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا۔ آج جس کو برا لگتا ہے یہ کالا علم، آج جس کو برا لگتا ہے یہ کالا علم، اس کا منہ حشر کے میدان میں کالا ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا۔ انتصاب اس کا لکھا جائے گا، حیدر حیدر، انتصاب اس کا لکھا جائے
گا حیدر حیدر، جب بھی تحریر رسالت کا رسالہ ہوگا، اس کا رتبہ سر محشر بھی نرالا ہوگا۔ درود باوس بلند محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیں۔ چودہ سو انتالیس ہجری کے عشرہ محرم ثانی کی پہلی مجلس آج 11 محرم کو تنظیم اعضاء اترولہ کی جانب سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت الہی اور امامت کے موضوع پر ہم اس عشرے میں گفتگو کریں گے۔ کہ پروردگار عالم کس طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے بعد ختم نبوت قیامت تک امامت کے ذریعے اس کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے سلسلہ امامت کو حکمت الہی نے اپنے علم اور ارادے سے جاری و ساری کر دیا، چونکہ اس نے انسانوں کے لیے یہ طے کیا کہ ہادی ہم بنائیں گے، دین ہمارا، کائنات ہماری، تم ہماری مخلوق، تم ہماری تخلیق، تمہارا دماغ ہمارا عطا کردہ، تمہارے پاس عقل ہماری دی ہوئی۔ اس لیے ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہادی کیسا ہونا چاہیے، نہ کہ تم خود اپنے لیے اپنا ہادی مقرر کرو۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہو، تو تم اپنے چنے ہوئے ہادی سے اگر ناراض ہو گئے تو تم اس سے معزول بھی کر دیتے ہو، تو یہ نقص پیدا ہو گیا اور وہ ناقص ہو گیا، پھر تم نے دوسرا چن لیا۔ ہمارے ہاں جب ایک ہادی ہم مقرر کرتے ہیں اپنے حکمت سے تو ہم اسے کبھی معزول نہیں کرتے،
اس لیے کہ ہم ہادی ناقص نہیں بناتے، اور نہ ہم اپنے بنائے ہوئے ہادی سے کبھی ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ تم اپنا جیسا بناتے ہو، اس لیے عادت کے مطابق تم اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہو، اور ہم اپنے مزاج کے مطابق بناتے ہیں، ہم اپنی حکمت اسے عطا کرتے ہیں، اس لیے وہ ہماری کسی بات میں نافرمانی نہیں کرے گا، اور ناراض ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس لیے ہم اس کو معصوم بنا کے بھیجتے ہیں، رہتا تمہارے بیچ میں ہے، لیکن تم اس میں خطا نہیں تلاش کر سکتے، اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہوتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ ہم اگر اس سے کہہ دیں کہ یہاں پر جو انسان تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر تم قتل ہو جاؤ، تو وہ قتل بھی ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سب مل کے تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم قتل نہ ہونا، تو وہ قتل نہیں ہوتا، اور عوام کو قتل نہیں کرنے دیتا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ قتل نہ ہونا۔ یہ جملہ میں نے نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ کب کہا میں نے؟ یہ تو ایک تھرڈ کلاس جملہ ہوا۔ میں نے یہ کہا کہ اللہ جب کہتا ہے تم قتل نہ ہونا، تو وہ کہتا ہے قتل نہیں ہوں گا، اور یہ عوام کچھ نہیں کر سکتے، یعنی وہ مجبور اور لاچار نہیں ہے۔ دشمنی اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کا انجام قتل ہو، قتل کر دیا جائے۔ تمام ائمہ طاہرین میں سب سے زیادہ دشمنی علی سے تھی۔ اللہ نے علی سے کہہ دیا یہ سب چاہتے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تم قتل نہ ہونا۔ تم قتل نہ ہونا، یعنی انسان اتنی دشمنی کے باوجود علی کو قتل نہیں کر سکا، اس لیے کہ علی نہیں چاہتے کہ کوئی انہیں قتل کر سکے۔ یہی حکمت 10 دن سمجھانا ہے، سمجھ گیا آپ؟ کسی ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے 1-2 بار کوشش ہوتی ہے، کبھی کامیاب ہو جاتی ہے، کبھی ناکامیاب ہو جاتی ہے۔ ایک بار کوشش کی نہیں ہوا وہ قتل، پھر دوسری بار کوشش کی نہیں ہوا۔ علی کو قتل کرنے کے لیے مسلسل کام ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، مگر علی کہتے ہیں تم قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا اللہ کا معاہدہ ہے، اللہ نے کہا علی قتل نہ ہونا۔ ابھی نہیں قتل ہونا، ابھی نہیں۔ تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ علی شہادت کا درجہ نہیں لینا چاہتے، لینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں۔ نیت شہادت کی ہے، علی کی نیت شہادت کی ہو چکی، مگر اللہ کہہ رہا قتل نہ ہونا۔ یہی حکمت ہے جسے آپ کسی نہ کسی طرح 8, 9, 10 دن میں ہماری بات سمجھ لیں گے۔ پہلا دن تو بہت ہی مشکل ہے کہ سب کے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ موضوع کھلے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لفظ حکمت الہی
حکمت کے معنی ہے جو آپ کو نہ معلوم ہو. آپ کو کل اتنا معلوم ہے جو قرآن میں ہے، لیکن جہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آل ابراہیم کو حکمت دی، تو آپ کو کل نہیں معلوم کہ آل ابراہیم میں کس کو حکمت دی گئی. آل ابراہیم میں سب سے پہلا نام رسول اللہ کا آتا ہے، پھر حضرت علی کا، پھر جناب فاطمہ کا. 14 معصوم آل ابراہیم ہیں. اب کوئی دعویٰ کرتا رہے ہم سب آل ابراہیم ہوا کرے. 14 آل ابراہیم قرآن میں کہلاتے ہیں بہت سے، سبھی ہیں، لیکن 14 نمائندہ ہیں آل ابراہیم، جن کو اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی اور ملک عظیم دیا. 3 چیزیں ہم نے دی ہیں. وہ 14 ہیں جن کو یہ 3 چیزیں ملی ہیں، ایک کتاب، ایک حکمت اور ایک ملک عظیم. یعنی کتاب اگر نبی کو ملی ہے، حکمت اگر نبی کو ملی ہے، ملک اگر نبی کو ملا ہے، تو وہ 14 کا ہے. کتاب بھی 14 کی ہے، حکمت بھی 14 کی ہے اور ملک عظیم بھی 14 کا ہے. بس اسی حکمت کو سمجھاتے رہنا ہے مجھے کہ یہ کیسے اور یہ کس طرح. اس لیے کہ بہت سی چیزیں بیان بھی کر دی جائیں تو اس کو دہرانا مشکل ہوتا ہے. میں اس طرح ذہن نشین کرا دوں کہ آپ اسے اپنے بچے کو دہرا کے بتا سکیں. مشکل موضوع ہوتا ہے، ہر موضوع مشکل ہوتا ہے، لیکن آسان بن جاتا ہے ذکر آل محمد کی وجہ سے. تو کتنا ہی گاڑا فلسفہ کیوں نہ ہو، جب ذکر آل محمد ہو رہا ہوتا ہے تو موضوع آسان ہو جاتا ہے. تو حکمت الہی یہ ہے کہ دشمن شدید ہے، اس کا ارادہ قتل کر دینے کا ہے، اور اگر نہ بھی ہو، قتل کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو، تو ارادہ معصوم خود بنا لیتا ہے کہ ہم تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ تم ہمیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے قتل نہ ہونا، تم کر نہ سکو گے. ایک ہی وقت میں سارے کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے بھائی مثالوں کے بغیر آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہیں دور دور یہ پتہ نہیں تھا کہ شب ہجرت علی قتل ہوں گے. قتل ہونا تھا رسول اللہ کو. رسول اللہ نے علی سے کہا تم لیٹو اور قتل تم ہو جاؤ. گویا دعوت دی گئی قاتلوں کو کہ علی کو قتل کر دو. اب یہ حکمت الہی ہے. دیکھا تم نے 40 تلواریں لے کے آئے تھے، صبح کو علی بچ گئے نا، علی نے اپنے کو قتل نہیں ہونے دیا. یہی حکمت الہی ہے. بھئی مشکل کیا تھا؟ مشکل کیا تھا ان کے لیے؟ 40 آدمی ایک آدمی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر سکتے تھے، جبکہ ایک سو رہا ہے اور 40 جاگ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں محمد ہے، اور قتل انہیں محمد کو کرنا ہے، لیکن قتل علی کو ہونا ہے. لیکن جب علی لیٹ گئے اور محمد چلے گئے تو اللہ تو علی سے کہہ چکا ہے کہ قتل ہونے کی تیاریاں ہو جائیں گی تمہاری، لیکن تم قتل نہ ہونا. قتل نہ ہونا. اب اس کے بعد علی بھی نکل گئے ہاتھ سے، کافروں کے نکل گئے. پھر بدر میں سب آئے یہ کہہ کر کہ قتل کرنا ہے محمد کو، اور اب علی کو بھی قتل کرنا ہے. قتل کرنا شدت محمد پہ تھی، محمد نے علی کو بھیجا تو اب ڈبل طاقت کافر کی ہو گئی. یعنی جو لوگ محمد کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ قوت بھی ان کے پاس ہے، اور جو علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ طاقت بھی ہے. تو وہ ساری طاقت ایک علی پر استعمال ہو جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری طاقت آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے، علی قتل نہ ہونا.
قتل نہ ہونا۔ اب چلے آئے، آپ کو پتا ہے کہ 35 بڑے پہلوان باری باری بدر میں علی کو قتل کرنے آئے۔ 35 پہلوان، 70 کافر مارے گئے تھے بدر میں، 35 علی نے مارے تھے اور 35 پورے لشکر نے مل کے مارے۔ 35 کی طاقت ایک علی پر تھی، علی نے 35 کو مارا، 35 میں ایک بھی علی کو نہیں مار سکا۔ تیاری علی کے قتل کی تھی، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا علی قتل نہیں ہونا، اور علی شہادت کو ہتھیلی پہ رکھے تھے اور بار بار اللہ سے کہتے تھے شہادت چاہیے، اللہ کہتا تھا ابھی نہیں، شہادت ہم تمہیں بڑے شان کی دیں گے لیکن ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب ہم تم سے کہیں گے کہ علی شہادت دے دو تو اس دن تم خود ہی راضی ہو جاؤ گے، اس لیے ابھی جب تک ہم چاہتے ہیں تم زندہ رہو۔ اب احد میں وہی قوت علی کو قتل کرنے آئی، اللہ نے کہا زندہ رہنا ہے۔ خندق میں رسول نے ساری امت کو پیچھے کر لیا، اور جتنے قتل ہونے والے تھے وہ ساری طاقت اور قوت جو سمٹی تھی، اس لیے شدت کا لفظ اللہ نے کہا سمجھاؤ، تاکہ رہتی دنیا تک یہ لفظ ہے کہ کل کفر ایک میں سمٹا ہے، تو کل ایمان ہم نے ایک میں ڈال دیا ہے، تاکہ مقابلہ جب ہو تو اب پتا چلے۔ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں علی قتل نہ ہونا، اس لیے کہ اگر علی قتل ہو گئے تو ایمان قتل ہو گیا۔ ہاں وہ وقت آ جائے کہ جب ہم کل ایمان کے بعد پھر کل ایمان بنا لیں اور پھر کل ایمان بنا لیں، تو کل ایمان جب اللہ نے حسن اور حسین میں تقسیم کر لیا تو اب علی سے کہا اب تم شہادت سے قریب ہو رہے ہو، اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم بھی قتل نہ ہونا اور یہ دونوں بچے بھی قتل نہ ہونے پائیں۔ پوچھا راوی نے آپ کے لیے مشکل تھا کہ آپ ثقیفہ میں اپنا تخت اور حکومت سب چھین لیتے؟ کہ چھین سکتا تھا لیکن جنگ کرنا پڑتی، جب میں جنگ کرتا تو سب مجھے گھیرے رہتے اور ایک گروپ الگ ہوتا اور وہ الگ ہو کر پہلا کام کرتا کہ حسن حسین کو گھر میں گھس کے قتل کر دیتا۔ میں نے صدقے کیا ہے اس حکومت کو، ان دو کل ایمان حکم الہی تھا بچے زندہ رہیں، بچے اس لیے زندہ رہیں کہ ابنانا و ابناکم، میں نے انہی دونوں کو محمد کا بیٹا بنا دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو براہ راست محمد کو بیٹا دیتے، لیکن ہم نے اپنی حکمت سے ان کے دماغوں کو معاف کر دیا کہ یہ بھول جائیں کہ محمد کے بیٹا نہیں ہے، اور پھر محمد پکار کے کہیں کہ صلب علی سے ہیں مگر بیٹے میرے ہیں۔ اور اگر یہ حدیث پہ اعلان کرنے کے باوجود یقین نہ رکھے، اس لیے ہم نے آیت اتاری ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لے جاؤ، تو قرآن میں بیٹا بنا دیا ہے۔ پروردگار تیری حکمت کیا تھی؟ 2 بیٹے تو سرکار کو دے دیتا، یہ علی کے صلب میں 2 بچے دے کر پھر یہ کہنا کہ یہی 2 محمد کے بیٹے ہیں، اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ اس میں تیری حکمت کیا ہے؟ تو پروردگار کا جواب آیا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ بیٹی ایک دی تھی اور ہمیں معلوم ہے کہ 3 اور بنا لیں گے۔ اگر ہم محمد کو 2 بیٹے دے دیتے تو اس طرح ہر ایک سے ایک بیٹا بنتا، ان 2 بیٹوں کے لیے مصیبت ہو جاتی، چونکہ بیٹے تھے یہ علی کے، تو محمد کے بیٹے تو بن ہی نہیں سکتے تھے، بیٹیاں بنا لی، بیٹے نہ بنا۔ حکمت، اور ہر جملے پہ آپ اس لیے چوک جائیں گے
کہ ظاہر ہے کہ حکمت کوئی کھلی ہوئی چیز تھوڑی ہے، جب تک کہ اسٹڈی نہ کی جائے حکمت الہی پر تب تک حکمت الہی کیسے سمجھ میں آئے؟ ایک ایک آیت کو کھنگالو، ایک ایک حدیث کو کھنگالو، پھر اس کو ملاؤ اور پھر بیٹھو کہ حکمت الہی ہے کیا؟ حکمت کہتے کسے؟ ایک چیز آپ نے سنی ہے، مشیت الہی، قضاء الہی، قدر الہی، اختیار الہی، یہ سب آپ سنے بیٹھے ہوئے، لیکن میں نے تو حکمت اٹھائی، حکمت الہی۔ میں تو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حکمت کیا ہے؟ کسی نے علی سے پوچھا کہ جو بھی آپ کے مقابل آتا ہے یہ کیا بات ہے کہ وہ قتل ہو جاتا ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان چھاٹ چھاٹ کے وہ لائے کہ علی کے اوپر شجاعت ہو جائے اور یہ علی کو مار دے، اس کے باوجود وہ آتا ہے اور بڑی آسانی سے آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے۔ جو آپ کے مقابل آیا وہ بچ کے نہیں گیا، جو مقابل آیا وہ آپ کی تلوار سے قتل ہو گیا۔ یہ کیا ہے مولا؟ کہ سن سکو گے اور برداشت کر سکو گے، جملوں کی قوت کے وزن کو اٹھا سکو گے؟ اب وہ حیران ہے اور پریشان اور حق ہے اور بخ ہے، تو جس کے سمجھ میں آئے، جو معرفت علی رکھے وہ جملوں کو سمجھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت کوئی ہمیں قتل کرنے آتا ہے تو سامنے سے آتا ہے، جیسے ہی میری آنکھوں سے اس کی آنکھیں چار ہوتی ہیں تو اس کے بدن کا ایک ایک رواں پکار کے اس سے کہتا ہے جا جلدی جا اور جا کے علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا۔ وہ آیا اور قتل ہو گیا، اس کا وجود پکارتا ہے جا قتل ہو جا۔ اس لیے علی نے کہا وزن اٹھا سکو گے؟ کون اس جملے کا وزن اٹھا سکتا ہے؟ اور کس کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ علی کی آنکھ میں کیا طاقت ہے کہ جیسے ہی آنکھیں چار ہوئیں؟ اب کون سی دنیا کی مثال سے سمجھاؤں اور کیسے سمجھاؤں؟ اس لیے کہ تشبیہ بھی نہیں دے سکتا، تشبیہ دینا مشکل ہے، لیکن اللہ نے چونکہ مثالیں دی ہیں اور درخت سے مثال دے دی ہے، چاند و سورج سے مثال دے دی ہے، جانوروں سے مثال دے دی ہے اور گھوڑے سے مثال دے دی ہے، اس لیے اردو کے ایک محاورے کے تحت میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جیسے ہی بلی آتی ہے اور کبوتر اور بلی کی آنکھیں چار ہوتی ہیں تو کبوتر فوراً بلی سے کہتا ہے کھا جا مجھے، فوراً اس کی جان نکل چکی ہوتی، اس کی روح اب وہ ہل نہیں سکتا۔ اب یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے کبوتر پالے اور جنہوں نے کبوتر کی نفسیات سمجھی ہے۔ ایک مشہور بات ہے، میں نے سمجھا دی۔ تو بھائی ایسا ہوتا ہے کہ شیر آیا جنگل میں اور اس نے ایک آواز نکالی، بس جیسی اس کی آواز نکالی بندر کا کلیجہ پھٹ گیا، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے بندر کا، لد سے پیڑ سے گرتا ہے مرا ہوا۔ شیر کی آواز سے بندر کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، حرکتیں قلب بند ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی کبھی پڑھتے رہا کیجئے تاکہ مشکل باتیں آسان باتوں سے سمجھ جائیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا فرت من قسورہ، کیا کرو، کیوں چھیڑو، کیا کے لیے چھیڑو؟ ٹھیک ہے بس مائک، کیا کر رہے ہو؟ سب سن رہے، صلوات پڑھیے۔ بچوں کو کہانیاں یہ جو پڑھائی جاتی ہیں اس میں ذہانت تیز ہوتی ہے، جانوروں کی کہانیاں یہ بہت بچوں کے لیے کارآمد چیزیں ہوا کرتی نہیں 5ویں 6ٹھی کلاس تک، اس سے ذہن کھلتا تھا۔
اور آگے کی دنیا اس سے سمجھ میں آتی تھی۔ تو اللہ نے وہیں دنیا کی مثالوں سے مثالیں اٹھا کے عربوں کو سمجھائی۔ تو مثال دی کہ شیر جب جنگل میں آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فرت من قسورہ، بس ہمرن، جتنے گدھے ہیں، شیر آیا اور جنگلی گدھے بھاگنے لگے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے جنگل میں یہ منظر نہیں دیکھا؟ قسورہ، جب شیر آتا ہے تو جنگلی گدھے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اس آیت کا قرآن میں رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی اللہ حکمت سمجھا رہا ہے کہ ایک شیر ہم نے اپنے دین میں ایسا رکھا ہے کہ جب وہ آئے گا تو جنگلی گدھوں کی طرح کافر بھاگتے نظر آئیں گے۔ مثال اللہ نے وہاں سے اٹھائی، جنگل سے اٹھائی، اور گدھوں اور شیر کی مثال اٹھائی۔ ہمرن کہتے ہیں گدھوں کو، حمیر کہتے ہیں گدھے کو، ہمر کہتے ہیں گدھے کو، جمع ہمرن۔ اگر کہتا ہمرین تو 3 گدھے یا 2 گدھے، لیکن ہمرن بہت سارے گدھے، یہ ہمرین کے اوپر کی جمع ہے۔ اور فرت یعنی بھاگتے ہیں، دیکھ کر کسے؟ قسورہ۔ اور قسورہ، قسور علی کا نام ہے۔ تو علی وہ شیر ہیں کہ جن کی آنکھ سے بہادر سا بہادر آنکھ ملانے کو تیار نہیں، اگر آنکھ ملا لے تو فوراً اس کا وجود کہتا ہے اب علی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ یہی ہوا جنگ خندق میں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہاں میں نے نہ معلوم کتنے سورماؤں کو خاک چٹوا دی، یہ ایک جوان میرے مقابل آیا، اسے کیا پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ علی نے سب سے پہلے اس کی ٹانگیں قطع کی۔ اب ٹانگیں جب کٹ گئی تو انسان بیکار ہو گیا، وہ گر گیا۔ اب یہ علی نے ٹانگیں کیوں کاٹی؟ براہ راست سر کیوں نہ کاٹ لیا؟ یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ علی نے مقابل کی ٹانگیں کاٹی، نیچے سے تلوار چلائی اور وہ گر گیا۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ علی پیدل آئے تھے، گھوڑے پہ سوار نہیں تھے۔ جنگ خندق وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ اس نے کہا دیکھ جو میرے مقابل آتا ہے وہ مارا جاتا ہے، تو بھی مارا جائے گا، لیکن میرا دستور یہ ہے کہ میں اپنے مقابل کی مرنے سے پہلے 3 باتیں پوری کر دیتا ہوں۔ تو میرے ہاتھ سے مر جائے گا، اس لیے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ 3 باتیں مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ علی نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا اگر کلمہ پڑھنا ہوتا تو میں محمد سے لڑنے کیوں آتا؟ میں تو نہیں پڑھوں گا۔ کہا تو پھر واپس چلا جا۔ کہا واپس کیسے جاؤں؟ میری قوم نفرین کرے گا، میں کیوں واپس جاؤں؟ کیا میں کچھ سے ڈر رہا ہوں جو میں واپس چلا جاؤں؟ تو دوسری بات بھی علی کی رد کر دی۔ علی نے کہا تیسری بات میں یہ کہتا ہوں میں پیدل ہوں، تو گھوڑے سے اتارا اور پیدل جنگ کر۔ اب یہ تو چیلنج تھا، وہی تو سامنے کی بات تھی کہ تو تو سواری پر ہے، میں پیدل ہوں، تو اس کے لیے تو ننگ کی بات تھی کہ اوپر سے وار کرے۔ اس کی شجاعت کو علی نے للکارا تھا کہ کتنا شجاع، ذرا پیدل تو اتر۔ تو وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اترنے کے بعد اس نے علی پر روب ڈالنے کے لیے کہ میری تلوار میں طاقت کتنی ہے، اس نے ایک وار گھوڑے کی ٹانگوں پہ کیا اور ایک ہی وار میں گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے۔ گویا علی کو یہ دکھایا دیکھ میری تلوار اتنی تیز ہے اور میں گھوڑے جیسے مضبوط جانور کی ٹانگیں ایک وار میں چاروں ٹانگیں کاٹ دیتا ہوں۔ تو علی نے جو وار کیا اس کے وار کے بعد بتایا تو نے ایک بے زبان جانور کی چاروں ٹانگیں، اب تو اس قابل ہے کہ تیری ٹانگیں کاٹ۔ چونکہ علی کے سامنے مخلوق خدا پر ظلم ہوا تھا، یہ ہے حکمت الہی کہ جو سر کاٹتا تھا اس نے 8 ٹانگیں کاٹی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ گر گیا۔ جب وہ گر گیا
تو مجبور ہو گیا. علی سینے پہ بیٹھ گئے کہ سر کاٹے. اس نے اپنا لعاب دہن علی کے چہرے کی طرف پھینکا. اب اس کے پاس کوئی حربہ تو تھا نہیں. جب لعاب دہن اس نے علی کے چہرے پہ ڈالا تو آپ اتر گئے اور اس کے بعد ٹہلنے لگے. اب یہ علی کا ٹہلنا حکمت الہی ہے. اس کو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں بڑے اس سے کہا کہ جب علی ٹہلنے لگے تو اس نے کہا کہ یہ کیا ظلم کر رہا ہے تو میرے اوپر. ارے میری ٹانگیں کٹ گئیں, دیر کیوں کر رہا ہے؟ اب میری زندگی کا خاتمہ کر, اب جی کے کیا کروں گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ عرب کا مانا ہوا پہلوان بے ٹانگ کا جی کر کیا کرے گا؟ وہ سمجھ رہا تھا مرنا ضروری ہے, اس کے بس میں ہوتا تو خودکشی کر چکا ہوتا. الٹا حساب ہو گیا, سر کٹتے کٹتے رہ گیا. وہ یہ ڈر گیا کہیں علی اپاہج بنا کے چھوڑ کے چلے نہ جائیں, اس لیے کہ سب مجھے اٹھا کے لے جائیں گے تو میرے اوپر تھوکیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا, تجھے لائے کیوں تھے, تیری ٹانگیں کیسے کٹ گئیں. تو اب نفرین ان کی میں برداشت کیسے کروں گا؟ یہ تو سر کاٹ رہے تھے, خاتمہ ہو جاتا, میرا نہ کسی سے جھگڑا ہوتا, نہ آنکھیں چار ہوتی, نہ میں تمام کافروں کی لعنتیں سنتا. علی ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ دیں گے, اب ساری زندگی مجھے گالیاں کھانی ہوں گی ان سب کافروں کی اور عرب والوں کی. یہ کیا کیا؟ تو وہ پکار کے کہہ رہا ہے, اے شہبازوں کے شہباز بہادر, تم نے یہ کیا کیا؟ مجھے چھوڑ کے ہٹ گئے, دیر کیوں کر رہے ہو؟ جلدی میرا گلا کاٹو, جلدی میرا گلا کاٹو. یہ مولانا روم نے الفاظ استعمال کیے اپنی مثنوی میں کہ وہ پکار کے کہہ رہا ہے مارو مجھے, جلدی میرا سر قطع کرو, ایسا نہ ہو کہ لوگ قریب آ جائیں اور مجھے سب کی باتیں سننا پڑے, اس لیے میری زندگی کا خاتمہ کر دو. کچھ دیر کے بعد علی آئے اور کہا کہ تو پوچھ رہا تھا کہ میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہوں, ٹہل کیوں رہا ہوں. سن لے وجہ, تو نے لعاب دہن میرے منہ پہ ڈالا, مجھے غصہ آیا, تیری اس بدتمیزی پر مجھے غصہ آیا. جب غصہ آیا تو میں ہٹ گیا, اس لیے کہ غصہ میرا ذاتی ہے, کام یہ اللہ کا ہے. اگر میں تیرا سر کاٹتا تو میرا غصہ تیرا سر کٹواتا, اللہ کے کام میں میرا غصہ شامل ہو جاتا. پہلے میں الگ ہٹا تاکہ میرا غصہ ختم ہو اور پھر میں حکمت الہی کی طرف آ کر تیرا سر کاٹوں. اس لیے کہ یہ عمل جو تو نے کیا تھا یہ میری ذات پر حملہ تھا. کچھ بھی نہیں سمجھے آپ, یہ تو نے کام دنیاوی کیا تھا اور مجھے جلال آیا تھا. اگر اس وقت سر کاٹ لیتا تو اس میں میرا عمل شامل ہو جاتا. پہلے میں نے اپنے غصے کو فارغ کیا, جب غصہ میرا ختم ہو گیا پھر میں اب آیا ہوں تیرا سر کاٹنے. اس لیے کہ میں جو کام کرتا ہوں یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے, یہ کام اللہ کا ہے. پتہ چلا امام بغیر حکمت الہی کوئی کام نہیں کرتا. بغیر حکمت الہی. یاد رکھنا ہے کہ اللہ کہتا ہے قتل نہ ہونا, قتل نہیں ہونا. یہ کوشش ساری کر ڈالیں گے, تیاری ساری ہوگی, قتل نہ ہونا. یہیں پہ تقریر چھوڑ رہا ہوں, یہیں سے پھر بات شروع. اللہ نے سید سجاد سے کہا یہ سب قتل کرنے خیمے میں گھس آئیں گے, قتل نہ ہونا. مجھے اس جملے کے لیے یہ تمہید کرنی تھی تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جنہوں نے 6 مہینے کا بچہ سجاد کو کیسے نہیں قتل کیا, چونکہ سید سجاد نے نہیں چاہا کہ یہ قتل کر سکے تو نہیں قتل ہوئے. بھائی یہ نہ سمجھو کہ لشکر یزید نے چھوڑ دیا. ارے قدرت میں لشکر یزید کو دوں یا اپنے امام کو دوں, قدرت کون رکھتا ہے؟ دیکھیں وہاں تو یہ کہا جائے گا رحم آ گیا, بیمار تھے, علیل تھے, مریض تھے. ارے رحم آ گیا بیمار پہ, 6 مہینے کے بچے پہ رحم کیوں نہیں آیا تھا جو بیمار نہیں؟
بیمار اگر وہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے قتل کر سکے تو تم نہیں کر سکتے۔ یہ طاقت میرے امام کی ہے، ان کی طاقت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی طاقت کو کم کر لیا یا ان کا ظلم کم ہو گیا۔ میں ان کا ظلم کیوں کم کروں؟ وہ تو پورے ارادے کے ساتھ آئے تھے مارنے کے لیے۔ ناکامیاب میرے امام نے ان کو بنا دیا کہ تم مجھے مار نہیں سکتے۔ اب اس شان کے ساتھ جانا ہے اطمینان سے سید سجاد کو کہ ابن زاد کے دربار میں ابن زاد مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ مجھے جانا ہے شام کے دربار میں، مجھے حاکم جو میرے بابا کو ابھی قتل کر چکا ہے وہ بھی مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ بس اللہ کا حکم ہے کہ سید سجاد تمہیں یہ کام کرنا ہے، قتل نہ ہونا۔ اب وعدہ کر لیا امام نے اللہ سے، ہاں میں قتل نہیں ہوں گا۔ تو حکمت الہی منتقل ہو گئی امام کی طرف۔ اب حکمت امام کی ہے کہ وہ کیسے یہ کام کرے گا کہ قاتل چاروں طرف کھڑے ہوں اور ارادہ قتل کر چکے ہوں اور تلواریں اٹھ چکی ہوں، اس کے بعد امام کہے تم قتل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا اللہ کا وعدہ ہے، ہمارا اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھیے 10-11 سال ہو گئے یہاں کا اشرا پڑھتے ہوئے، وسیع بھائی کی محبتیں معذرت کے باوجود پچھلے سال بھی امریکہ کا وعدہ ٹال دیا، 11 محرم کو جانا تھا، اب بھی پھر ٹل گیا۔ پھر وسیع بھائی نے وعدہ لے لیا اور ویزے تیار رکھے ہوئے ہیں لندن امریکہ کے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، وہاں ساری تیاریاں ہیں، اب آئے اور اب آئے، اور میں چاہتا پہلا پڑھ کے اور چلا جاؤں، پھر آخر میں الوداع کے پڑھوں، لیکن جانے ہی نہیں دیتے، رولا والے بیچ میں یہ معاملہ اٹکا لیتے ہیں۔ اب کیا معاملہ ہے کہ میں کیسے رک جاتا ہوں، یہ تو عجیب ہی چکر ہے۔ اب بتائیے 11 اشرے تو ٹائپ ہو گئے، یعنی کتابی شکل میں سبھی کے چھپ رہے ہیں، مطلب پہلا اشرا، دوسرا بھی، اور قصر مسیب کا بھی۔ تو قصر مسیب کے بھی 2 اشرے چھپ گئے، الوداعی، چیلم کے تقریباً سارے اشرے، 25-30 اشرے جو چیلم کے تھے، رضویہ سے شروع ہوئے تھے 80 میں، تو وہ سب چھپ گئے، سب مارکیٹ میں آ گئے۔ بڑا اطمینان ہو گیا کہ چیلم کے سب چھپ گئے۔ اب سلسلہ شروع ہوا ہے اترولا کے اشروں کا، تو یہ پہلا اشرا جو چھپا ہے اترولا والوں کا، جو یہاں میں نے پڑھا، یہ ہے امہات المعصومین۔ اچھا، یہ زیادہ تر اس میں موضوع جو چھپ رہے ہیں، یہ زیادہ تر موضوع مرتضیٰ بھائی کے دیے ہوئے ہیں، اور 1 سال تو انہوں نے جب ممبر پہ بیٹھ گیا تب کا یہ موضوع پڑھنا ہے، اور پھر وہ شروع ہو گیا حکمت اور شاید سیاست اور حکمت۔ ایک سیاست ہے، دیکھو کتنا مشکل موضوع ہے، آپ دیکھیے، اس پہ پڑھوا دیا مرتضیٰ صاحب نے۔ تو اب یہ اشرا آپ سمجھیے جو پڑھا تھا، یہ آیا ہے، صفحات اس کے بتا دوں، 10 تقریریں، 352 صفحے، یعنی 350 صفحے ان میں پڑ گیا۔ اب کیسے آپ نے 350 صفحے سن لیے میرے سمجھ؟ اگر میں ابھی کہوں کہ یہ آج کتاب میں شروع کر رہا ہوں اور 10ویں دن یہ 350 صفحے ختم کرنے، تو آپ کل سے نہیں آئیں گے۔ ہم وہ تو دیکھ کے پڑھتے ہیں اور سنا رہے ہیں، آنکھیں نہیں ملاتے، وہ تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہی سنا کے جب کاغذ پہ آ جائے تو کتاب بن جاتی ہے۔ تو یہ ترکیب کتنی اچھی ہے کہ ہم آپ کو سنائیں اور پھر یہ کتاب بن جائے۔ دیکھیے ٹائٹل تاریخ نے کتنا اچھا بنایا ہے، یہ تاریخ یہ بیٹھے ہیں، دیکھیے مجلس ریکارڈ کر رہے ہیں آن لائن، پوری دنیا میں اس وقت آپ کی مجلس جا رہی ہے، پورے ورلڈ میں، ملائیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، امریکہ کے دونوں حصے، سعودی عرب، ہندوستان، بمبئی، سب جگہ آپ دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب بھی دیکھی جا رہی ہے، اس وقت کیمرے میں جا رہی ہے۔ موضوع دیا تھا مرتضیٰ بھائی نے کہ آمنہ بی بی سے نرجس خاتون تک،
یہ موضوع دیا تھا. تو اب یہ کتنا قیمتی موضوع ہے. اس میں دیکھیے کس طرح میں نے پڑھا تھا. یہ اوپر ہی لکھا ہے کہ جناب عالی یہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی امام باڑے کا نام نہیں، امام بارگاہ دربار حسینی مزید لکھا ہوا. اب وسیع بھائی سے کہا تھا کہ بھئی جو آپ کے ذمہ دار ہوں ان سے پیش لفظ اور اپنی تاریخ لکھوا دیں، کب شروع ہوا یہ اشراء و کرولا والا. مگر ابھی تک کوئی تحریر حسین آباد والوں نے لکھ کے نہیں دی. تو اس پہ فیاض صاحب مرحوم نے پیش لفظ لکھ دیا تھا. اس میں جو کچھ لکھا ہے انہوں نے شروع میں 2-4 صفحے لکھ دیے ہیں. اب جو اس کے بعد جو اشرا آ رہا ہے حکمت اور سیاست والا، تو اگر ابھی بھی اترولا والے تاریخ لکھ دیں اس کی تو بہت اچھا ہے، میں دوسرے والے اشرے میں شامل کر دوں. تو اس کو اس طرح شروع کیا گیا کہ پہلی تقریر ماں کی عظمت، چونکہ 14 معصومین کی ماؤں پر یہ اشرا تھا. تو پہلی حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ علیہ وسلم. دوسری تقریر پوری جناب آمنہ پر. تیسری تقریر ہے حضرت علی کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. اس کے بعد اب چوتھی تقریر آئی معصوم عالم کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. صرف معصوم کی ماؤں پہ پڑھنا تھا، معصومین کی ماؤں پہ. پانچویں تقریر ہے امام حسن اور امام حسین کی ماں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا. اور چھٹی تقریر بھی چونکہ 2 بیٹے اس لیے بی بی پہ 2 ہوں جناب سید حسن حسین کی ماں. اور 7ویں تقریر ہے حضرت امام زین العابدین کی ماں حضرت شہربانو صلوات اللہ علیہ. یہ سب کتنا قیمتی میں نے یہاں پڑھ دیا اترولا والوں میں حسین آباد میں. 8ویں مجلس سے 4 معصومین کی ماؤں کا ایک ساتھ ذکر ہوا. حضرت فاطمہ بنت حسن، حضرت ام فروہ بنت قاسم، حضرت حمیدہ مصفیٰ، حضرت نجمہ خاتون. 4 اماموں کی والدہ. فاطمہ بنت حسن 5ویں امام کی والدہ، ام فروہ 6 امام کی والدہ، حمیدہ 7ویں امام کی والدہ، اور نجمہ خاتون 8ویں امام کی والدہ. اس طرح 9ویں مجلس میں پھر 4 معصومین کی ماؤں کو اکٹھا پڑھا گیا. حضرت سبیکہ خاتون، حضرت سمائنہ خاتون، حضرت حدیثہ خاتون، حضرت نرجس خاتون. 9ویں مجلس. اب 10ویں مجلس اس لیے رکھی گئی تاکہ پوری دوبارہ امام مہدی کی والدہ نرجس خاتون بنت یشوع ان کے پورے خاندان کا تعارف ہوا اور پوری شادی ان کی اس میں پڑھی گئی کہ کس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام سے شادی ہوئی. اب یہ کتاب بہت ہی کم رہ گئی ہے، پہلے اشرے میں بک گئی. وہاں انچولی کے اشرے میں مجمع ماشاءاللہ بہت تھا، کافی لوگوں نے خریدا. اب یہ تھوڑی سی رہ گئی ہیں. تو اگر یہ اشرے سننے والے اور ملیر والے چاہیں تو باہر اسٹال لگا ہے، یہ کتاب آپ لے لیں. بہت ہی سستی ہے کتاب. یہ جو کاغذ اس میں لگا ہے یہ ہے 65,000 روپے رم، اور 65,000 روپے تولہ سونا ہے پاکستان میں. تو سمجھیے کہ 1 تولہ سونے کی قیمت میں 1 رم کاغذ آتا ہے، اور اس میں لگتے ہیں 70 رم. اب سوچئے کہ کتنا پیسہ ایک کتاب پہ لگتا ہے. یعنی جتنا لگ جاتا ہے اس کا 1/4 بھی قیمت نہیں رکھی جاتی تاکہ لوگ لے سکیں. تو آپ آرام سے اسے لیجیے اور پڑھیے، اور بچوں کو خصوصاً بچیوں کو اپنے گھر کے ضرور پڑھائیے یہ کتاب، تاکہ ائمہ کی ماؤں کو پڑھ کر وہ بعد میں اچھی ماں بن سکے. ہاں، اس کا شکریہ ضرور ہم آپ کو ادا کرنا چاہیں گے اپنی طرف سے کہ آپ بیان کو بڑی محبت سے سنتے ہیں اور بعد میں وہی کمپوز ہو جاتا ہے، اور ہمیں بڑی آسانی ہو جاتی کہ بجائے ہم بیٹھ کے کتاب لکھیں، نہ کہ اب بول دیا اور یہ کمپوزر صاحب لکھ لیتے ہیں اور یہ جلدی چھپ جاتی ہے کتاب
کہ وہ جو کچھ بولا وہ لے گیا. تو اس پہ سارے ذکر یہ بیچ میں جو چیزیں آ جاتی ہیں یہ سب بھی اس میں تحریر میں آ جاتی ہیں. تو اس سے آپ حالات و واقعات بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور ایک ماحول پڑھتے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ کتاب نہیں پڑھ رہے بلکہ ایک اچھے سے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہم شاید سن رہے ہیں. کتاب پڑھ رہے ہوں گے لیکن محسوس ہوگا ہم ایک ماحول میں مجمع میں بیٹھے ہوئے. اس لیے بیچ بیچ میں درود اور سلام اور صلوات اور نعرہ حیدری کا بھی موقع اس میں آتا ہے. تو ایک صلوات پڑھیے گا آپ حضرات. اب کل کی تقریر میں ہم یہ عرض کریں گے. دیکھیے یوم زینب کے حضرات لینے آ چکے اور بانی بیٹھے ہیں. عارف رضا زیدی صاحب تشریف لے آئے گاڑی لے کے لینے. آج کا ہمارا وعدہ اتنا ہی تھا کہ ہم ذرا جلدی مجلس شروع کرائیں اور جلدی ختم کریں. اس لیے مجلس یہاں پہ رک رہی ہے اور وقت کے ساتھ آپ حضرت ماشاءاللہ پورا حضرت خانہ بھر گیا, صحن بھر گیا. اگر وقت سے آپ تشریف لاتے رہے تو کل اطمینان سے مجلس ہوگی کہ اس عشرے کے درمیان میں کوئی دوسری مجلس نہیں لیتا تاکہ اطمینان کا بیان ہو سکے اور مکمل سامعین تک موضوع پہنچے. اس لیے آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتنا بڑا اقدام ہے کہ ایک بچہ ہے حسین کے گھر میں. اب توجہ کیجئے, دو تین جملے ہوں گے جس سے آپ شدت کے ساتھ محسوس کر سکیں گے کہ پورا خاندان بنی ہاشم کتنے لوگ مل کے چلا رہے تھے. تنہا حسین امام ہے, ہادی ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو مدد کرتے تھے تو پورا خاندان پرورش پاتا ہے نا, غذا کے لحاظ سے, لباس کے لحاظ سے, مکانیت کے لحاظ سے, باغبانی کے لحاظ سے, زراعت کے لحاظ سے. عباس, علی اکبر, جوان بیٹے, امام حسن کے بیٹے, بھانجے, بھتیجے سب مل کے حسین کے مددگار تھے تو پورا بنی ہاشم کا خاندان چل رہا تھا. اب اتنے لوگوں یعنی 18 تو جوان کہے جاتے ہیں نا کہ 18 جوان کربلا میں مارے گئے, تو اب سید سجاد پہ 18 کا بوجھ تنہا ایک پر, ایک مل کر اکیلے پھر سے زندہ کرے گا خاندان نبوت کو. یہ کام کوئی چھوٹا سا ہے کہ دین کو جلانا ایک طرف, نبوت و رسالت کو زندہ کرنا ایک طرف, اور اپنی امامت و ہدایت اور شریعت کو جاری رکھنا ایک طرف, اور بیوہ عورتوں کی رکھوالی اور ان کی پرورش, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں انہیں کھلانا, انہیں پانی پلانا. یہ سوچئے کہ سید سجاد کس طرح اس منزل سے گزر رہے ہیں, اور جبکہ ایک ذمہ داری حسین ڈال کے جا رہے ہیں کہ جب جانا میرے شیعوں سے بھی ملنا, میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, اور جب سلام کہنا تو بس ایک وصیت ہے حسین کی, وہ یہ کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا. اور دوسری وصیت وہ ہے جو حسین نے سید سجاد سے تو نہیں کہی لیکن سید سجاد کو وہ پہنچانی ہے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ایک تیر آیا اور ہرملہ کے تیر نے علی اصغر کا خاتمہ کر دیا. جب خون بہنے لگا تو منہ پر علی اصغر کے گلو کا خون لے کر علی اصغر کے لاشے کو بلند کیا اور کہا پروردگار میرا بچہ ناقہ سالے سے تو کم نہ تھا کہ تو عذاب لایا تھا ایک پیاسے ناقے پر, قیامت لایا تو میرا بچہ کیا کم ہے ناقہ سالے. اور اس کے بعد ایک جملہ ایسا کہا کہ جو آج تک تڑپانے کو کہا, ارے میرے چاہنے والوں کاش کہ تم سب ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا, مگر اشقیاء نے میرے بچے. بارلا اس عبادت کو قبول فرما, ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے, بھاگ کے محمد اور آل محمد. ہمیں جو